تو سر بتائیے گا، یہ کل کچھ ہمارے صحافی حضرات ملے مولانا صاحب سے، ان کی گفتگو سے ہمیں تاثر ملا. ابھی ہم کاشف عبادی صاحب سے پوچھ بھی لیں گے ڈائریکٹلی کہ ان کو تو لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب آن بورڈ ہیں اور گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے آئینی عدالت اور کچھ چیزوں پہ، آئینی ترامیم پہ. آج آپ لوگوں کو ملاقات سے کیا یہ تاثر ملا ہے کہ مولانا صاحب آن بورڈ نہیں ہیں اور پی ٹی آئی اور مولانا صاحب ایک ہی مشترکہ لائحہ عمل اپنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی دیکھیں، میں شاید بہت زیادہ تفصیل میں تو نہ جا سکوں، لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ کل جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی یا جس کے ساتھ ایک ایسا تاثر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ مولانا صاحب حکومت کے ساتھ کسی چیز کے اوپر ایگری کر گئے ہیں اور معاملات فائنل ہو گئے ہیں، تو ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. اور مولانا صاحب ابھی بھی اپنے اس موقف کے اوپر قائم ہے کہ میں ایسی کوئی بھی چیز جو بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہو، جو بیسک فنڈامنٹلز کے خلاف ہو، مولانا اس معاملے کے اوپر کسی صورت کے اندر اپنا کندھا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. مزید یہ کہ چونکہ جو پچھلی ملاقاتیں تھیں جس وقت حکومت آئینی ترمیم کر رہی تھی، تو اس وقت ایک بہت ایمرجنسی کے اندر ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی. ہم لوگ تو ابھی پارلیمنٹ کے شب خون والے معاملے میں بزی تھے، میں چونکہ خود اس کا فریق تھا، تو آل آف اے سڈن حکومت کی طرف سے یہ امینڈمنٹ والا ایشو منظر عام پر آ گیا. تو اس وقت بہت ساری چیزیں ان کی تیاری نہیں تھی، یعنی تیاری سے مراد ان دا سینس کہ اٹ واز ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ. لیکن اس مرتبہ الحمدللہ تمام تیاری جو ہے وہ پوری تقریباً کی جا چکی ہے، اور اس بات پر بھی اتفاق ہوا. مولانا صاحب کا فرمانا تھا کہ ایک کمیٹی بننی چاہیے، جس کے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ایگری کیا کہ اس کمیٹی کے ذریعے کم از کم جو مولانا صاحب کی گفتگو ہے، جو جے یو آئی کا موقف ہے، جو پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کا موقف ہے، وہ سامنے آ سکے. جی اچھا، تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کل ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی، وہ تو ظاہر ہے وہ مختلف صحافی بیٹھے تھے، انہوں نے مولانا صاحب کی گفتگو کے بعد ایک نتیجہ اخذ کیا، تو وہی انہوں نے تاثر دیا. سو یعنی کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا حامد رضا صاحب کہ اب آئینی ترامیم کے حوالے سے جو بھی لائحہ عمل ہوگا آپ کا اور مولانا صاحب کا مشترکہ ہی ہوگا؟ دیکھیے وسیم بدامی صاحب، سیاست کے اندر کسی بھی چیز کو حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن جن پرنسپلز کے اوپر مولانا صاحب کھڑے ہیں، ان کی جماعت کھڑی ہے JUIF، اس کے اوپر بہرحال ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب ابھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے اور وہ اپنے پرنسپلی موقف کے اوپر ہی سٹینڈ کر رہے ہیں. اور آپ آگے کے لیے بھی پر امید اور پر عزم اور پر یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا؟ جی وسیم بھائی، میں تو پر امید ہوں. میں جب لاسٹ ٹائم گیا تھا اور اسپیشل کمیٹی جو نیشنل اسمبلی میں بنی تھی، اس کے اجلاس سے پہلے جو آخری ملاقات ہوئی تھی، اس کے اندر عمر ایوب صاحب تھے، میں تھا، گور خان صاحب تھے، شبلی فراز صاحب تھے، ہم 4-5 لوگ تھے. تو میں نے باہر آتے ہوئے ایک ہی بات کہی تھی، صاحب جو بھائی ہیں سارے صحافی، ان کا بہت اصرار تھا کہ میں کسی بات پر کامنٹ کروں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ایک مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس آ رہا ہوں، تو آپ اسی مسکراہٹ سے رزلٹ اخذ کر لیجئے. اچھا حامد صاحب، آپ آج بھی مسکرائے ہیں اور بڑا معنی خیز مسکرائے. میں بلکہ ویور سے کہوں گا کہ ہم آپ کو آج سلمان اکرم راجہ صاحب اور حامد صاحب کی جو ملاقات تھی مولانا صاحب سے، اس کے بعد جو سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں ویورز، وہاں آپ کو اس میں آپ نے سننا سلمان اکرم راجہ صاحب کو ہے لیکن دیکھنا حامد رضا صاحب کو ہے، اور جو ایک معنی خیز مسکراہٹ ان کے چہرے پر ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. کہ اس سے ہی پہلے ایک کام یہ کریں کہ حامد رضا صاحب نے ہمارے پروگرام میں آج سے کوئی 4-6 ماہ پہلے ایک رائے دی تھی مولانا صاحب سے متعلق. پہلے ذرا وہ دکھائیں تو حامد صاحب سے معصومانہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اس رائے سے رجوع کرنے کا وقت آ گیا ہے یا نہیں. تو پہلے ذرا وہ دکھائیں کہ حامد صاحب کی کیا رائے تھی مولانا صاحب کے حوالے سے، اور کیا آج برا ہے یا تبدیل ہو گئی ہے. اس اتحاد میں مولانا صاحب کی شمولیت کا کوئی امکان ہے؟ مولانا صاحب کے بارے میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ صرف اپنی قیمت بڑھانے کے لیے اس اتحاد کے اندر آئیں گے. اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد وہ اس اتحاد سے نکل جائیں گے. میں اپنی کیپیسٹی، پرسنل کیپیسٹی میں اگین، اور اپنی پارٹی کی کیپیسٹی میں ان کے اس اتحاد میں شمولیت کا مخالف ہوں. میں پریکٹیکل طریقے سے میرے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں بیان کرنا نہیں چاہتا اور شاید کروں گا بھی نہیں، لیکن ایسی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر میں اتنا کنونس ہوں کہ مولانا ہمیں ڈچ کر جائیں گے ایٹ سم سٹیج، ایٹ سم پوائنٹ. مولانا میں ڈچ کر جائیں گے ایٹ سم سٹیج. آپ کو آج بھی خطرہ برقرار ہے یا آپ اپنی اس رائے سے رجوع کرنا چاہتے ہیں حامد صاحب؟ نہیں وسیم بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ بات
गुज़श्ता जब मैं पहली मरतबा मौलाना के घर पहुंचा था तो वहां पर आप पूछ सकते हैं कि मैंने कैटेगराइज करके इन प्रेजेंस ऑफ मौलाना मैंने ये बात की थी कि मौलाना साहब मैं उन लोगों में से हूं जो कम से कम अपनी बात के ऊपर कभी उससे पीछे नहीं होता या अपनी बात के ऊपर कायम रहता हूं, या कम से कम अगर किसी जगह के ऊपर अगर मेरा नुक्ता नज़र गलत हो तो मैं बात को तस्लीम भी करता हूं। मैंने आपकी बेतहाशा मुखालफत की है और ये मुखालफत अब से नहीं है, बड़े तवील अरसे से है। उसकी डिफरेंट ग्राउंड्स थी और मौलाना ने असल में सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट में मीडिया से बात करते और उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से मेरे हवाले से अपने जज्बात का इजहार किया था, उसके बाद मेरा ख्याल है कि इखलाकी तौर पर मुझ पर भी ये पाबंदी थी कि मैं कम से कम उसको रिस्पॉन्ड इन अ पॉजिटिव मैनर करूं। और जो मेरी उस वक्त राय थी इत्तेहाद में शमूलियत के हवाले से, वो इत्तेहाद की बात हो रही थी तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसके अंदर ऑलरेडी मैंगल साहब की पार्टी मौजूद थी, जिसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, राजा नासिर अब्बास साहब हैं, सबसे बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है। उस वक्त इत्तेहाद के अंदर भी इस बात के ये राय रखी जा रही थी कि चूंकि मौलाना साहब इत्तेहाद में शमूलियत नहीं चाहते, ये बात भी मौलाना ने आज भी मकसद आज तो पहले दिन से क्लियर था ना कि इत्तेहाद का हिस्सा तो नहीं बनेंगे, वो तो उन्होंने कभी इस बात की उम्मीद भी नहीं दिलाई ना कि हम शामिल होंगे, लेकिन आपने कहा कि हमें डिच कर जाएंगे। आपको लगता है कि वो राय मौलाना साहब ने गलत साबित किया आपकी और डिच नहीं किया और ना करेंगे? जी बिल्कुल, मैं बरमला ये बात कर रहा हूँ जी। मैं देखिए, मैंने पहले बात कही कि मैं अपनी बात को हमेशा तस्लीम करता हूँ और मुझे मेरा ख्याल करनी भी चाहिए। मेरी वो राय गलत साबित हुई मौलाना के बारे में। जिस वक्त हम लास्ट टाइम मौलाना के पास गए और जो प्रेशर मौलाना के ऊपर उस वक्त था, मैं तो उसका चशमदीद गवाह हूँ और जिन हालात से वो गुजर रहे थे उस चीज का भी मुझे पता है। तो मैं बरमला इस बात का एतराफ करता हूँ कि मौलाना के बारे में उस वक्त न सिर्फ मेरी बल्कि हमारे बहुत सारे साथियों की जो राय थी वो गलत साबित हुई और मौलाना ने अपने मौकफ के जरिए हमारी इस राय को गलत साबित किया। और मेरा ख्याल है इस चीज को भी हमें सियासत के अंदर अगर आपकी राय किसी जगह पर गलत साबित हो जाए तो वो उसके अंदर इफ्स एंड बट्स की बजाय अगर आप खुशदिली के साथ उससे बिल्कुल सही बात, देयर इज नथिंग बैड इन इट। बिल्कुल सही, आई कंप्लीटली एग्री, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं वो शॉट जिसकी बात कर रहा हूँ वो जरा थोड़ी देर में चलाता हूँ, आपकी आज की मानी खेज मुस्कुराहट का।